الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل کے لیے آج جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل لایا ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک نے لوگوں کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اگر آپ کی قسمت میں غربت ہے، پریشانیاں ہیں، آپ کی قسمت میں وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں، تو اس وظیفے سے اللہ پاک ہر چیز آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنا نصیب بدلوانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے کسی عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے ان کے نصیب بدلوانا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے، یہ وظیفہ سمندر کی گہرائیوں کو چھو جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی اگر راز پوشیدہ ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں بھی اگر آپ کی خواہشات چھپی ہیں، وہ بھی باہر نکال دے گا۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ ایسا عمل ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ میرا آپ کا بتایا ہوا عمل نہیں، بلکہ اس عمل کو لوح محفوظ پر درج کر دیا گیا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا پیارا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کی برکتیں اور فضیلتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں ہیں، اس کی فضیلتیں قرآن پاک میں ہیں، اس کی فضیلتیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے۔ آج کے وظیفے کا آغاز درود پاک سے کریں گے، اور آپ سب سے میں گزارش کروں گی ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ہرگز ویڈیو کو سکپ نہ کریں، کیونکہ آج کے وظیفے میں رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا یہ عمل ہے، اور خزانہ آج آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ملک الموت علیہ السلام ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے تو اس کے دل کو دیکھا، لیکن کوئی عمل خیر یعنی اچھا عمل نہ پایا۔ پھر اس کے جبڑوں کو کھولا تو زبان کے کنارے کو تالو سے ملا ہوا دیکھا، اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ عز وجل۔ کلمہ طیب کا زبانی اقرار مسلمان ہونے کی شرط اول ہے، اور جو کوئی کلمہ طیب کی حقیقت کو جان لیتا ہے، اس سے کوئی بھی علم مخفی نہیں رہتا۔ جب تک مسلمان تصدیق بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اعرابیوں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے حوالے سے ایسا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات جاری فرما دیے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت واضح فرما دی کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے گا۔ ماننے والے کو کلمے والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔
تو بعض اللہ والوں سے منقول ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے، زیادہ نہیں، نہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، نہ ہی کوئی آپ کی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ آپ اس کو کسی خاص وقت میں پڑھیں گے تب ہی آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اللہ والوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف 6 تسبیحات یعنی 600 مرتبہ 6 تسبیحات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہلی مرتبہ اور باقی مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے، اور آخر میں پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمے کا اختتام میں پورا کلمہ پڑھ لے اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لے، تو وہ گناہوں کی اس کی مغفرت ہو جائے گی اور دوزخ سے آزاد ہو جائے گا، جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اور اس وظیفہ کرنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک 7 آسمانوں سے اس کی وہ دعا سن لے گا اور اس کی حاجت کو فوری طور پر پورا فرما دے گا۔ تو اس عمل کو صبح سے لے کر شام تک آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے اور عمل کو آپ نے روکنا نہیں ہے، اس عمل کو لگاتار آپ نے کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے آپ، اس کی بہاریں لوٹیں گے آپ، اس کی رحمتیں لوٹیں گے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں تو عمل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کے دن نیت کر لیں، اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیں، باکس پر کور چڑھا کے اس کو سائیڈ میں رکھ لیں، ہر جمعۃ المبارک کے دن یا ہر روز 10 روپے 20 روپے اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر اس باکس پہ ڈال دیا کریں۔ اور پھر جب مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائیں، تو آپ کیا کریں، اس میں سے پیسے لے کر تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں، غریبوں محتاجوں اور غریبوں کو ڈھونڈ کر دیا کریں، ویسے کبھی نہ دیا کریں۔ جہاں پر کہیں پر غریب ملے، محتاج ملے، مسکین ملے جو کسی کو بتاتا نہیں ہے، اس کو فوری طور پر عطا کر دے۔ جمعۃ المبارک کے دن صدقہ کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ کبھی بھی بلاؤں سے آگے نہیں گزرتا، بلاؤں کو آگے نہیں گزرنے دیتا۔ تو میرے وہ بہن بھائی، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جنہوں نے جمعرات کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ میری ایک بہن ہے زینب بی علی عمران، اور ایک میری بہن ہے عابدہ شیخ، اور ایک میری بہن ہے رضیہ مسز علی، اور آذان قریشی ہیں، رضیہ سلطانہ ہے، شبنم ظہیر ہیں، اور فیصل محمود ہیں، منظور احمد ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں حاجتوں کو پورا کرے۔ مزید لوگ جو اپنے نام اپنی بہن بھائی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیں، کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔